تو اللہ کے نبی نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. خباب بن ارت کو بتایا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کو زمین میں گاڑا گیا اور ان کو لاسٹ وارننگ دی گئی کہ اپنا دین چھوڑتے ہو کہ نہیں. اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. اب دیکھیں اپیرنٹلی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، لیکن جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی آپ روشنی کے زیادہ قریب ہوتے ہو. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز اگر آپ کر لیتے ہیں، اس پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو الحمدللہ یو آر آن دا رائٹ ٹریک. کہ اپنے آپ کو تیار کر لو. یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف بیفور دا فتن ارائزز. کہ جب فتنوں کا دور آئے گا اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو. اور تیار کس چیز سے کرنا ہے؟ مومن کا لفظ آیا ہے، مسلم کا لفظ نہیں آیا. صبح بندہ مومن ہوگا، ایمان ہوگا اس کے اندر، اور رات ہونے سے پہلے وہ کافر بن چکا ہوگا. اور رات کو وہ مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اپنے دین کو تھوڑی سی قیمت پر وہ بیچ دے گا. ایسے بزرگوں کو میں جانتا ہوں، they cry, they weep. کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں بٹ ہماری جو صحت ہے وہ اجازت نہیں دیتی. they want to stand up. وہ قیام کرنا چاہتے ہیں، وہ قیام اللیل پڑھنا چاہتے ہیں کھڑے ہو کے، لیکن ٹانگیں جواب دے چکی ہیں. تو اللہ کے نبی نے وارن کیا اس سے پہلے پلٹ آؤ، اعمال کر لو، اپنے اعمال بہتر کر لو. جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہو نا، many a times ہم بہت جلدی آگے سے گزر جاتے ہیں. Why is it that Allah subhanahu wa ta'ala again and again remind us of the prophets؟ یعنی ہمیں نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قوم عاد ہے، سمود ہے، فرعون وغیرہ وغیرہ. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسپائر کیا اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پچھلی امتوں کے بارے میں بتایا، پچھلے انبیاء کے بارے میں بتایا، because it was very tough for the prophet as well صلی اللہ علیہ وسلم. Can you even imagine one man against the whole nation or perhaps against the whole world؟ ہمارے نبی کو یہ بتایا گیا کہ اے نبی you're not the only one. نوح علیہ السلام کی طرف دیکھیں، انہوں نے 950 سال رات دن صبح شام دین کی دعوت دی and only handful of people accepted Islam. اور اللہ کے نبی کو یہ بتایا گیا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اے نبی ہم جو آپ کو یہ بار بار انبیاء کی سٹوری سناتے ہیں، there is a purpose behind it. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہم آپ کے دل کو سٹرونگ بنا دیں، تاکہ آپ ڈٹ جائیں. تو ہمارے نبی نے انسپائریشن لی کہ نہ لی ان انبیاء سے جو پہلے گزر چکے ہیں. So point number one, brothers and sisters, it's very important for all of us کہ ہم اپنی ہسٹری کو سمجھیں. جو پہلے مسلمان گزر چکے ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے. دیکھیں let's say کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا ایگزام ہونے جا رہا ہے، اور وہ بندہ جو ہے ایگزام دے کے جب باہر آتا ہے، ایگزام واز ویری ٹف، بہت مشکل تھا کویسچن پیپر. وہ باہر آ کے جب اپنے دوستوں سے پوچھتا ہے کہ یار تمہارا ایگزام کیسے ہوا، تو ایک سے پوچھا وہ بھی کہتا ہے یار اٹ واز ویری ٹف، بمشکل ہی میں پاس ہو رہا ہوں گا. دوسرے سے پوچھتا ہے تو وہ بھی یہی جواب دیتا ہے. تو ایٹ لیسٹ اس کے دل میں یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ دی اونلی ون کہ جس کے مارکس کم آئیں گے. لیکن اگر وہ یہ کہے باہر آ کے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار بڑا آسان پیپر تھا، میرے تو A+ آئیں گے، A آئیں گے وغیرہ وغیرہ، تو اس کو کھٹکا لگا رہے گا، او اس کا مطلب میں اکیلا رہ گیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو پچھلے لوگوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے اٹ میکس یو اسٹیڈ فاسٹ، آپ کے اندر استقامت آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا. خباب بن ارت کو بتایا کہ تم سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان کو زمین میں گاڑا گیا اور ان کو لاسٹ وارننگ دی گئی کہ اپنا دین چھوڑتے ہو کہ نہیں، اگر نہیں چھوڑو گے تو تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. اور انہوں نے اپنا دین گیو اپ نہیں کیا، جس کی وجہ سے they were cut into 2 halves، ان کو 2 ٹکڑوں میں کر دیا جاتا. اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو یہ کہا گیا کہ اگر اپنا دین نہیں چھوڑتے تو تمہیں ہم بہت دردناک عذاب دیں گے. اور انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا اور ان کو آئرن کوم کے ساتھ عذاب دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کی ہڈیاں اور ان کا گوشت الگ ہو گیا. تو پوائنٹ نمبر 1 میں نے جو آپ کو بتایا، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ نہ کچھ ٹیک اویز یہاں سے لے کے جائیں. فار us to be steadfast
نمبر 1 ایونیو از کہ ہم لوگ اپنی ہسٹری کو پہچانیں کہ ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. اور دوسری جو اسٹریٹجی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی، بشارت دی فیوچر کے بارے میں. فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک ٹریولر صنعاء سے نکلے گا which is a city of Yemen، صنعاء سے نکلے گا حضر موت تک، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی شخص کا ڈر نہیں ہوگا، خوف نہیں ہوگا. اور ہمیں پتہ ہے بیک ان عربین پیننسولا سفر کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، چور آتے تھے، قتل کر کے سامان لے کے چلے جاتے تھے. اٹ واز ویری ٹف. تو ایک وقت آئے گا کہ ایک ٹریولر بڑی آسانی سے ٹریول کر رہا ہوگا اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے وہ یہ کہ یو ہیو ٹو نو یور ہسٹری، اس سے آپ انسپائریشن لیں، اور یہ اسٹیڈفاسٹنس کے لیے بہت ہی زیادہ کارآمد ہے. اور فیوچر کو جو ہے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، وہ احادیث پڑھیں جہاں پہ اللہ کے نبی نے بشارتیں دی ہیں. اینڈ کوئکلی لیٹ می جسٹ ٹیل یو، ہمارے نبی نے ایک اور اوتھینٹک نریشن میں اس امت کے لیے 5 فیزز بتائے ہیں، اور اللہ کے لیے ہم غور کریں اور ہمیں یقین آ جائے اس حدیث پہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو دور میری امت پہ آئے گا وہ نبوت کا دور ہوگا، اور وہ رسول اللہ کا دور تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد خلافت آئے گی، خلافت راشدہ. ہمیں پتہ ہے جو 4 خلفاء آئے تھے. اور اس کے بعد جو 3rd فیز ہوگا وہ ملکن عاضن ہوگا which is the biting kingship، کہ لوگ یعنی مسلمان ہی ہوں گے لیکن وہ بادشاہت میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، ظلم کریں گے. اور 4th فیز ہے ملکن جبرین، وہ بھی کنگشپ ہی ہوگی لیکن یہ بادشاہ ہوں گے یہ جبر کریں گے، اپنی سیٹس کو، اپنی پوزیشن کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے. اینڈ the 5th phase would be ثم تكون خلافہ علی منہاج النبوہ. جو 5th فیز ہوگا اس میں دوبارہ خلافت آئے گی آن مائی پیٹرن، اللہ کے نبی کے منہج پر. اور اس کے بعد رسول اللہ نے خاموشی اختیار کری. اور علماء فرماتے ہیں we are in the transitioning phase from 4th phase to 5th phase. ہم لوگ اس خلافت کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہوتا کیا ہے کہ many a times جب ہم اپیرنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں کو تو ہمیں بڑی نیگیٹیوٹی نظر آتی ہے. کل جب اگر میں اپنی بات کروں تو نیوز آ رہی تھی فار دا پاسٹ 2 days تقریباً 200 بندے شہید کر دیے ہیں غزہ میں. اور ابھی اسرائیل جو ہے ایران کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور آگے ان کے کیا کیا پلانز ہیں. لیکن برادرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کو یہ بشارت دینا چاہتا ہوں، جب آپ یوسف علیہ السلام کی سٹوری کو پڑھتے ہیں نا، they were different phases. ایک فیز کے بعد دوسرا فیز آتا ہے. if I were to ask you کہ سب سے مشکل ترین فیز کون سا تھا یوسف علیہ السلام کی زندگی کا، جی what's your intake about it؟ جب وہ جیل میں تھے. دیکھیں ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں ہے، دوسری مصیبت آ جاتی ہے. پھر اینڈنگ میں کیا ہے، وہ جیل میں ہے اور یہ نہیں پتا کہ جیل میں کب تک رہنا ہے، رائٹ؟ اب دیکھیں اپیرنٹلی نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، لیکن جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے اتنے ہی آپ روشنی کے زیادہ قریب ہوتے ہو. جیسے ہی وہ جیل سے باہر نکلتے ہیں he became the king الحمدللہ. تو آج امت بھی اسی دور سے گزر رہی ہے. so we have to be motivated، ہمیں پیسمسٹک نہیں ہونا چاہیے. اور دیکھیں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ امام مہدی نے کب آنا ہے، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ سب ہونا ہے، اس کی بشارتیں ہیں. لیکن اس سے پہلے I want to give you another perspective. There was a Bedouin who came to the messenger صلی اللہ علیہ وسلم. آ کے پوچھتا ہے، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مت الساعہ، اے اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قیامت نے تو آنا ہی آنا ہے، چاہے تم ڈینائی کرو یا ایکسیپٹ کرو. جو مین کویسچن ہے which you have to ask yourself is ما اعددت لها، کہ تو نے قیامت کی تیاری کتنی کی ہے. اور اس کے بعد ایک اور اوکیزن میں کچھ بدو آئے، ان کے ساتھ نہ چھوٹا بچہ بھی تھا، اور انہوں نے بھی یہی سوال کیا. کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مت الساعہ، کہ اللہ کے نبی قیامت کب قائم ہوگی؟ تو ہمارے نبی نے کیا کیا؟ فنظر الی غلام، اس بچے کی طرف دیکھا اور کہتے ہیں لن یدرک ھذا الحرم
حتی تأتیکم ساعتکم. یہ بچہ جب تمہاری ایج کو پہنچے گا تب تک تمہاری قیامت قائم ہو چکی ہوگی. What does that mean? اس کا مطلب یہ ہے the moment the person dies اس کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. من مات فقد قامت قیامتہ. جو بندہ فوت ہو جاتا ہے, اس دنیا سے چلا جاتا ہے, تو سمجھو اس کی قیامت شروع ہو گئی ہے, سوال و جواب شروع ہو گیا ہے. اور کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس میں آپ ذرا سینس کریں گے. اٹس اے سینس آف ارجنسی, ایمرجنسی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وسابقوا الی مغفرۃ من ربکم, کہ جلدی مچاؤ, ہیسن اپ. اور یہی طریقہ ہمارے نبی نے بھی اختیار کیا, بادروا بالاعمال, کہ جلدی مچاؤ. یو ہیو ٹو پریپیئر یور سیلف. اٹس اے سینس آف ایمرجنسی. اینڈ سیریسلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کبھی کبھار نا جب ہم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی لیکچر میں بیٹھے ہوتے ہیں, we want to listen to something which is very easy, تاکہ all of a sudden جو ہے وہ چیز ہم جو ہے وہ it's like a tablet, وہ ہم ٹیبلٹ کھا لیتے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز اگر آپ کر لیتے ہیں, اس پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں, تو الحمدللہ you are on the right track. اللہ کے نبی نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا, کہ اپنے آپ کو تیار کر لو. You have to prepare yourself before the fitan arises, کہ جب فتنوں کا دور آئے گا اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو. اور تیار کس چیز سے کرنا ہے؟ بالاعمال, اعمال کر کے, عمل کر کے. صرف اسلام یا ایمان کافی نہیں ہے. اسی لیے جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہو تو آپ کو جہاں جہاں آمنو ملتا ہے اس کے ساتھ عمل الصالحات بھی ملتا ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ جو فتنے ہیں قطع اللیل المظلم, it will be as if it's a darkest night, اندھیری رات کی طرح یہ فتنے, ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ آئے گا. اور کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. اچھا, مؤمن کا لفظ آیا ہے, مسلم کا لفظ نہیں آیا. صبح بندہ مومن ہوگا, ایمان ہوگا اس کے اندر, اور رات ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر بن چکا ہوگا. اور رات کو وہ مومن ہوگا, صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اپنے دین کو تھوڑی سی قیمت پر وہ بیچ دے گا. کیا ایسا آج ہو نہیں رہا؟ یار دیکھی جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم دین کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں. And in another narration, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Badiru bil a'mali sab'an." You have to prepare yourself before 7 things. Hal tantaziruna, کیا تم انتظار کر رہے ہو؟ فقراً منسیاً, ایسے فقر کا تم انتظار کر رہے ہو, ایسی غربت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بھلا دے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غربت کے مارے بھی ہوتے ہیں, صبح سے لے کر شام تک کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ ایک جاب نہیں کرتے, 2 to 3 جابز چل رہی ہوتی ہیں. ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا قرآن مجید پڑھنے کا, ان کو شاید ٹائم ہی نہیں ملتا کہ وہ نماز پڑھ لیں. تو اللہ کے نبی نے وارن کیا ہے, کیا تم ایسی غربت کا انتظار کر رہے ہو جو تمہیں بھلا دے, اللہ کی ذکر سے بھلا دے؟ او غنى مطغيا, which is more scarier, یا تم ایسی امیری کا انتظار کر رہے ہو جس سے تم طغیانی کی طرف چلے جاؤ. پہلے تو نارمل زندگی گزر رہی تھی, اب کیا ہے, اب 4 5 کمپنیز ہیں, بندہ صحیح طریقے سے کھا نہیں پا رہا, کھڑا کھڑا ہوتے کھاتا ہے, سنیکس لے لیتا ہے, اپنی فیملی کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتا. او مرضا مفسدا, یا تم ایسی بیماری کا انتظار کر رہے ہو جس سے تمہارا دین پہ چلنا مشکل ہو جائے, عبادات اور اعمال کرنا مشکل ہو جائے. واللہ I know some people, ایسے بزرگوں کو میں جانتا ہوں, they cry, they weep, کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں بٹ ہماری جو صحت ہے وہ اجازت نہیں دیتی. they want to stand up, وہ قیام کرنا چاہتے ہیں, وہ قیام اللیل پڑھنا چاہتے ہیں کھڑے ہو کے, لیکن ٹانگیں جواب دے چکی ہیں. تو اللہ کے نبی نے وارن کیا, اس سے پہلے پہلے پلٹ آؤ, اعمال کر لو, اپنے اعمال بہتر کر لو. او حرما مفندا, یا تم ایسی ایج کا انتظار کر رہے ہو جس سے تمہاری سینسز ٹون ڈاؤن ہو جائیں,